علم و عمل کے محرکات کے رسم گل کرنی کوئی گل نہیں. ان 2-4 منٹوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم اور عمل کے محرکات کیا ہیں، یعنی کون سی چیز علم پر بندے کو ابھارتی ہے اور کون سی چیز عمل پر ابھارتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر یا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یعنی انسان جو ہے وہ صرف کوئی آخری ڈگری لینے تک کی طالب علم نہیں ہوتا، بلکہ انسان یا بندہ مومن جو ہے وہ آخری دم تک طالب علم ہی ہوتا ہے. یہ ابن بطوطہ جو تھے، یہ انہوں نے وہ رحلۃ ابن بطوطہ یا ان کا سفر نامہ، جب وہ بیمار ہوئے اپنی آخری عمر میں تو انہیں میراث کا ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ایک بندہ تھا ان کے قریب جو اس کو حل کر سکتا تھا. تو وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت تھا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ سامنے سے آیا. انہوں نے کہا یار بہت اچھا کیا تم آ گئے ہو، مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ بندہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ مسئلہ بتا رہا تھا اور ابن بطوطہ کی روح اسی درمیان پرواز کر گئی. یعنی اس طرح بندہ مومن جو ہے وہ آخری دم تک طالب علم ہی رہتا ہے. تو یہ علامہ اقبال کے 2 شعر ہیں جس میں انہوں نے علم اور عمل کے محرکات کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمائے علم تا افتد بدامت، یقین کم کن گرفتار شک باش. ہما آپ جانتے ہیں ایک تخیلاتی پرندہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس کے کاندھے پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. یہ ایک تخیل ہے بس. یعنی اس پرندے کی، وہ ہمارے استاد تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اسکول میں ہمیں پڑھاتے تھے، تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے اور تسی کیڑا پڑھ کے مینوں ہما دے پر لا دینے نے. تو ہم کہتے تھے یار وہ کدھر سے ملتا ہے ہما، ڈھونڈو استادوں کو پر تو لا کے دینا ہما کے. یہ ایک تخیلاتی پرندہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہمائے علم تا افتاد بدامت، یقین کم کن گرفتار شک باش. کہ جو علم کا ہما ہے نا وہ تیرے کاندھے پہ تب بیٹھے گا، ہر چیز کو ویسے نہ مان لیا کر، سوال کیا کر. علم کی بنیاد ڈگریاں نہیں ہیں، علم کی بنیاد سینکڑوں کتابیں پڑھ لینا نہیں ہے. علم کی بنیاد سوال کا پیدا ہونا ہے کہ ایک بندہ ایک چیز سنے، اس میں سوال پیدا ہو کہ یہ کیوں ہے. جس بندے کی سوچ میں کیوں آ گئی وہ بندہ علم کی منزلیں طے کرے گا. ایک سوال کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے اسے کیا کچھ کرنا پڑے، لیکن یہ میرے رب کا ضابطہ ہے کہ وہ طلب کرنے والے کو عطا ضرور فرماتا ہے. اسے لازمی طور پہ اس کا جواب ملے گا، کہیں سے بھی مل جائے. اور اگر سوال ہی پیدا نہ ہوا تو پھر بندہ کبھی بھی علم کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سل تفقہن ولا تسأل تعنتا، کہ جب کسی سے سوال کیا کر تو بات سمجھنے کے لیے کیا کر، لاجواب کرنے کے لیے نہ کیا کر. یہ جو لاجواب کرنے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے نا، اس کا مقصود سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ علمی تکبر ہوتا ہے. ایک استاد شاگرد سے سوال کرے تو وہ الگ بات ہے، وہ علم کا ایک مرحلہ ہے. لیکن جس بندے نے، ایک شعر تھا وہ وقت نہیں ہے،
میں اس کے لیے بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یار یہ کہاں ملے گا کہاں ملے گا. تو وہ مجھے ایک دکان پہ ایک وہاں بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں وہ کون تھے, مجھے جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے مجھے وہ بتایا کہ یہ شعر اس طریقے سے ہے. تو جب بھی ایک بندہ جو ہے وہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی طور پہ عطا فرما دیتا ہے. اور طلب کیسے پیدا ہوتی ہے؟ غور کرنے سے. وہ کہتے ہیں نا, امام شافعی کہتے ہیں نا, مجھے اجماع کی حجت پر آیت نہیں مل رہی تھی تو میں نے 313 مرتبہ قرآن پڑھا کہ مجھے ملے وہ آیت کہاں ہے, پھر مجھے وہ آیت ملی. تو یہ سنجیدگی ہوتی ہے علم میں جو سوال پیدا کرنے کا ملکہ پیدا کرتی ہے. اور جس بندے میں سوال